मेडल नहीं जीता तो कौन जिम्मेदार है? 44 करोड़ रुपए क्या वाकई खर्च नहीं हुए? इंडिया से मवाजना क्यों? पाकिस्तान में खेलों का बजट, अरशद नदीम और तलहा तालिब की ट्रेनिंग। क्या खेलों के इदारे तबाह हो चुके हैं? मुतवाज़ी फेडरेशंस और मनपसंद ऑफिशल्स। ओलंपिक मुकाबलों में गैर मुतासिर कुन कारकर्दगी। पाकिस्तान में खेलों का बजट कहाँ चला जाता है और किस पर खर्च होता है। मैं हूं अथर जी और मैं इस तमाम टॉपिक पे आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में मेडल हासिल करने वाले मुल्क शाम की। टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका, चीन और जापान के तमगों की चमक धमक और इनकी तादाद से मरगूब होने की बजाय मुकम्मल मेडल टेबल पर निगाह डाली जाए तो जो बात सबको मुतासिर करती है वो इन मुकाबलों में तमगा हासिल करने वाले ममालिक में सबसे आखिरी नंबर पर मशरक़ी वस्ती के मुल्क शाम की मौजूदगी है। अगरचे शाम के अलावा दीगर 7 ममालिक ने भी टोक्यो ओलंपिक में कांसी का सिर्फ एक तमगा जीता है, लेकिन शाम का मामला इसलिए दीगर मुल्कों से मुख्तलिफ है कि पिछले 10 साल से ये मुल्क खाना जंगी का शिकार है और वहाँ लाखों अफराद हलाक दरपदर हो चुके हैं। इन हालात में शाम के खिलाड़ियों का टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेना और वेट लिफ्टिंग मान असद का तमगा जीतना कोई मामूली बात नहीं है। शाम की ओलंपिक कमेटी के डायरेक्टर मीडिया सुफियान ने बात करते हुए इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा, ये कांसी का तमगा हमारे लिए बहुत कुछ है। दुनिया जानती है कि हमारा मुल्क किस तकलीफ दे सूरत हाल से दो चार है और इन मुश्किल हालात में मान असद ने जिस मेहनत से ट्रेनिंग की वो पहले उज़्बेकिस्तान में एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में कांसी का मेडल जीता और अब ओलंपिक में भी कांसी का मेडल जीतकर पूरी कौम को खुश होने का एक बेहतरीन मौका फराहम किया है, क्योंकि आखिरी बार शाम ने ओलंपिक मेडल 17 साल पहले जीता था। उन्होंने बताया कि मान असद ने अपनी ज़्यादातर ट्रेनिंग दमिश्क में अपने बड़े भाई की निगरानी में की। असद के वालिद बॉडी बिल्डर रहे हैं, जबकि एक भाई शाम की खाना जंगी में हलाक हो चुके हैं। शाम के वेट लिफ्टर का इन मुश्किल हालात में ओलंपिक मेडल जीतना ये अहम सवाल उजागर करता है कि खाना जंगी के सूरत हाल से दो चार होने वाला ये मुल्क दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले में आकर तमगा जीत सकता है तो फिर पाकिस्तान, जहां खेलों की सहूलतें खाना जंगी के शिकार मुल्क शाम से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, पाकिस्तान का इन मुकाबलों से खाली हाथ आना क्या मायने रखता है। ये अब मामूल की बात बन चुकी है कि एशियंस गेम में, कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक के ख़त्म होते ही पाकिस्तान की कारकर्दगी का मवाजना पड़ोसी मुल्क इंडिया से शुरू कर दिया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि वहाँ खिलाड़ियों को कितनी बेहतरीन सहूलतें मैसर हैं और खेलों पर कितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। टोक्यो ओलंपिक के अख्तिताम पर भी इसी तरह की बहस शुरू हो चुकी है, लेकिन हकीकत पसंदी से देखा जाए तो ये मुवाजना किसी तौर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में खेलों की तरजीहात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस तरह खेलों के बजट का हुजूम भी दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत वाज़ेह फ़र्क बयान कर रहा होता है। तहम ये सवाल किया जाना ज़रूर हक बजानिब बनता है कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाए हैं तो ऐसा क्यों हुआ और इसका ज़िम्मेदार कौन है। पाकिस्तान में खेलों का बजट पाकिस्तान के आइन में 18वीं तरमीम के बाद वफाक में खेलों की वजारत ख़त्म कर दी गई थी और ये वजारत हर सूबे को चली गई थी, जिसके बाद मुल्क में खेलों के कौमी मामलात बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत देखती है। बैनुल सूबाई राब्ते के वफाकी वज़ीर डॉक्टर फहमीद मिर्ज़ा पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की सदर भी हैं। वो कहती हैं कि जो गैर तरक्याती बजट वो पूरे साल का 1 अरब रुपए है, जो बहुत कम है। जिस तरह दुनिया भर में खेलों की फ़रोख्त और खिलाड़ियों की तरबियत के लिए फ़ंडिंग हो रही है, इनके मुकाबले में पाकिस्तान का ये बजट कुछ भी नहीं है। इस 1 अरब रुपए में भी 40% यूटिलिटी बिल्स और स्टाफ की तनख्वाहों पर चला जाता है, जिसके बाद जो कुछ बचता है इसमें ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं और खिलाड़ियों को बाहर भेजा जाता है। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का कहना है कि अगर पाकिस्तान को खेलों में आगे जाना है तो वफाकी हुकूमत को अपने फ़ंड्स बढ़ाने होंगे और सूबाई हुकूमतों को भी इस मामले को संजीदगी से लेना होगा। अफसोस की बात यह है कि 4 में से 3 सूबों में खेलों का बाकायदा कोई वज़ीर ही नहीं है। टोक्यो ओलंपिक के मौके पर यह बहस भी ज़राए अबलाग में ज़ोरों पर रही कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने ओलंपिक से कबल 44 करोड़ रुपए एथलीट्स और खिलाड़ियों पर खर्च करने की बजाय हुकूमत को वापस कर दिए थे। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने इसका जवाब देते हुए कहती हैं, जो भी पैसे होते हैं वो हमें सहमाई की बुनियाद पर मिलते हैं, लेकिन कोविड की वजह से जो सूरत हाल रही है इसमें खिलाड़ियों के कैंप्स नहीं लग सके और वो बाहर नहीं जा सके। यही वजह है कि सहमाई के पैसे हमें जारी ही नहीं हुए। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि ये पैसे हमारे पास आए हों और हमने वापस कर दिए हों।
ارشد ندیم کی ٹریننگ کے حوالے سے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن نے ارشد ندیم کی ٹریننگ کے بارے میں ہمیں جو پروگرام دیا تھا، ہم نے اس پر فیڈریشن کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی۔ بدقسمتی سے کووڈ کی وجہ سے ارشد ندیم کی ملک سے باہر ٹریننگ متاثر ہوئی۔ وہ ترکی گئے لیکن انہیں کووڈ ہو گیا اور انہیں واپس آنا پڑا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارشد ندیم کی غیر ملکی کوچ سے ٹریننگ نہیں کرائی گئی، تو انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انہیں پاکستانی کوچ نے ارشد ندیم کی ٹریننگ کر کے انہیں اولمپکس تک پہنچایا ہے۔ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کے صدر میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم سائی کہتے ہیں کہ ارشد ندیم کی ٹریننگ پر مجموعی طور پر 2 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن ارشد ندیم کی اولمپک میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے ذاتی دلچسپی لی اور اسپانسرز وغیرہ کی مدد سے ان کی ٹریننگ کو ممکن بنایا۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کہتی ہیں کہ پاکستان میں کھیلوں کے معاملات چلانے کے لیے 3 بنیادی ادارے یا ڈھانچے پاکستان اسپورٹ بورڈ، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور کھیلوں کی قومی فیڈریشنز ہیں۔ میں نے اپنے ان 3 برسوں میں ان تینوں اداروں کی تباہی دیکھی ہے۔ کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے ایتھلیٹ کی طرف توجہ مرکوز کرتے، صرف اپنے ذاتی مفادات تھے اور اندرونی لڑائیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ ادارے تباہ ہو گئے۔ فہمیدہ مرزا کہتی ہیں کہ پاکستان میں قومی اسپورٹس پالیسی آخری بار 2005 میں بنی تھی، لیکن اب نئی قومی اسپورٹس پالیسی تیار ہے جس پر وہ وزیر اعظم عمران خان سے بھی بات کریں گی اور تمام اسٹیک ہولڈر سے بھی بات کی جائے گی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسپورٹس پالیسی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ شخصیات ہیں جو نہیں چاہتی کہ ان سے جواب طلبی ہو، وہ چاہیں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ہو یا فیڈریشن ہو۔ انہوں نے خود مختاری کے نام پر اور ملک کو اولمپک رکنیت کی بلیک میلنگ کر کے اس ملک کے باصلاحیت بچوں کا نقصان کیا، لیکن اب حکومت اس ضمن میں کوئی بھی رکاوٹ برداشت نہیں کرے گی کیونکہ کوئی بھی شخص ملک کے قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے مطابق ٹریننگ کی بڑی ذمہ داری فیڈریشن کی ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے کھلاڑیوں کو اوپر لا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں حکومت بھی ان کی مدد کرتی ہے، لیکن ہم نے یہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ 4 افراد جمع ہوں اور سوسائٹی ایکٹ کے تحت فیڈریشن بنا لیں اور پھر حکومت سے کہیں کہ ہمیں پیسے دیتی رہے۔ فیڈریشن پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی اپنی فنڈنگ ہونی چاہیے۔ چونکہ کھلاڑیوں کی وزارت اب صوبوں میں ہے، لہٰذا ہر صوبے کو بھی اپنی سطح پر یہ ذمہ داری لینی چاہیے اور جب قومی ٹیم بننے کا وقت آئے تو یقیناً وفاقی حکومت بھی اس کی مدد کرے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی آفیشیل ویب سائٹ پر اس وقت اس سے الحاق رکھنے والی 33 اسپورٹس فیڈریشن کے نام نظر آتے ہیں، لیکن اب بھی چند کھیل ایسے ہیں جن کی فیڈریشنوں کے معاملات یا تو عدالتوں میں ہیں یا پھر پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے انہیں معطل کر رکھا ہے، جن میں ایتھلیٹکس قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ سائیکلنگ اور جوڈو کی فیڈریشن بھی معطل ہیں۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن پر یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ووٹ بینک کے لیے من پسند افراد پر مشتمل متوازی فیڈریشن بنائی ہے اور جو حقیقی فیڈریشنز تھی ان پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ یہ بھی تاثر عام ہے کہ جو فیڈریشن پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی بات نہیں مانتی انہیں قومی اسپورٹ دھارے سے بھی باہر کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عارف حسن نے اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا جانتی ہے کس نے اس وقت کی حکومت کے ایما پر میجر جنرل ریٹائرڈ اکرم سائی کی سربراہی میں ایک پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن بنائی تھی، جسے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے نہ صرف تسلیم نہیں کیا تھا بلکہ پاکستان کی رکنیت معطلی کے خطرے سے دوچار ہو گئی تھی، اور پھر حکومت پاکستان کے نمائندے نے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے سامنے ہماری ایسوسی ایشن کی قانونی حیثیت کو تسلیم کیا تھا۔ عارف حسن کہتے ہیں کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اپنے طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کون سی فیڈریشن اس سے الحاق رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ جہاں تک ایتھلیٹکس فیڈریشن کا تعلق ہے تو اس کے 3 ایتھلیٹ کو 2 سال قبل ساؤتھ ایشینز گیم میں ڈوپنگ کی پاداش میں پابندی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے واڈا قوانین کے تحت انکوائری کی تھی، لیکن پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن نے اس انکوائری میں متعدد بار یاد دہانی کے باوجود پیش ہونے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ تحریری طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ وہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن سے الحاق رکھنا نہیں چاہتی۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن اگر چاہتی ہے تو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے خلاف کھیلوں کے عالمی ثالثی عدالت سے بھی رجوع کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کی معطلی کا فیصلہ درست تھا۔
لیفٹنٹ جنرل ریٹائر عارف حسن کا کہنا ہے کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن جو بھی قدم اٹھاتی ہے اور اٹھا رہی ہے وہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے چارٹر کے عین مطابق ہوتا ہے، اور یہ کہنا قطعاً درست نہیں ہے کہ پی او اے کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اولمپک چارٹر کی تابع ہے، لیکن چونکہ حکومت پاکستان کی طرف سے اسے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی، لہٰذا اولمپک چارٹر کی تحمیل اور ایسوسی ایشن اندرونی معاملات کے ضمن میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن حکومت پاکستان کو جواب دہ نہیں۔ ہم لوگوں کو پاکستان اسپورٹس بورڈ اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی طریقہ کار اور ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں مکمل معلومات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کھلاڑیوں کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے تو ہر کوئی صحرا اپنے سر باندھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کارکردگی خراب ہوتی ہے تو ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرایا جانا عام سی بات ہے۔ ٹوکیو اولمپک کے اختتام پر بھی یہی صورتحال ہے، اور اکثر تبصروں اور تجزیوں میں ملک کی قومی اولمپک کمیٹی یعنی پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور خاص کر اس کے صدر لیفٹنٹ جنرل ریٹائر عارف حسن کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ 17 سال سے صدر ہیں اور پاکستان اولمپک میں تمغہ نہیں جیت پایا۔ لیفٹنٹ جنرل ریٹائر عارف حسن کہتے ہیں یہ بات تو پاکستان اسپورٹ بورڈ کی اپنی ویب سائٹ پر واضح طور پر موجود ہے کہ ملک میں انفراسٹرکچر، ٹریننگ، کوچنگ اور کھلاڑیوں کی بین الاقوامی معیار کی فٹنس کو یقینی بنانے کی ذمہ داری پاکستان اسپورٹ بورڈ کی ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کھلاڑیوں کو تمغہ نہیں جتوا سکی بالکل غلط ہے۔ عارف حسن کہتے ہیں کہ جہاں تک پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا تعلق ہے تو کسی بھی دوسرے ملک کی قومی اولمپک کمیٹی کی طرح وہ بھی اولمپک چارٹر کو اپنے ملک میں محفوظ بنانے کی ذمہ دار ہے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا اسپورٹس ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں بنتا، کیونکہ اس مقصد کے لیے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو حکومت سے کوئی فنڈنگ نہیں ملتی۔ عارف حسن کہتے ہیں کہ جب پاکستان ایتھلیٹکس کی کارکردگی کا موازنہ دوسرے ملکوں سے کیا جاتا ہے تو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان ملکوں کی حکومتوں نے اسپورٹس پر کتنا خرچ کیا ہے اور ہمارے ملک میں کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ عارف حسن کہتے ہیں کہ یہ محض پروپیگنڈا ہے کہ ہم حکومت سے تعاون نہیں کرتے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کی مثال بھی دینی چاہیے کہ ہم نے کب کسی قسم کی دھمکی دی ہے۔ اگر ہم سے کہا جائے کہ ہم اپنے آئین کی خلاف ورزی کریں تو یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ ہم سے یہ کہا جائے کہ ہم انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے چارٹر کی خلاف ورزی کریں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ان سے بات چیت ضرور کر سکتے ہیں لیکن آئین کی خلاف ورزی کا تعین نہیں کر سکتے۔ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ عارف حسن 17 سال سے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر چنے جانے کو جمہوری عمل قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس عہدے پر 2004 سے منتخب ہوتے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر کسی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوتی ہے اور یہ ہر کسی کا حق ہے۔ میجر جنرل ریٹائر اکرم سائنگ نے 2 بار میرے مقابلے میں صدر کا الیکشن لڑا لیکن ہار گئے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے انتخابات انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے آئین کے مطابق ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے آئین میں اس کا صدر پہلے 8 سال لگاتار اپنے عہدے پر منتخب ہوتا ہے، جس کے بعد اسے مزید 4 سال دیے جاتے ہیں۔ اس طرح لگاتار 12 سال وہ صدر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ چاہے تو اس عہدے پر رہ سکتا ہے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا آئین بھی اس سے مطابقت رکھتا ہے اور جو بھی چاہے وہ الیکشن جیت کر صدر بن سکتا ہے۔ اس میں مدت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جنرل عارف حسن کہتے ہیں کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے آئین میں صدر کی عمر کی حد 75 سال مقرر ہے اور یہ بھی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے آئین سے مطابقت رکھتی ہے۔